نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في موضع آخر: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تمام قسم کے حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور جو ہمیں موت سے ہمکنار کرے گا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت
کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کے جسم کے اللہ نے روح بخشی ہے اس سے اللہ روح کو نکالے گا بھی۔ جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اسے اللہ موت سے ہمکنار کرے گا۔ یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس سے نہ کوئی بچا ہے اور نہ بچ سکے گا۔ آئے دن ہم اس چیز کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اے لوگوں، یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ جزا اور سزا کا مقام نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ابتلا کا مقام ہے، یہ کھیتی کرنے کی جگہ ہے، یہ کچھ کر جانے کا چانس ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس چیز کو یاد رکھو کہ تمہیں تمہارا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اللہ نے یہاں کون سا انسان کامیاب ہے یا حقیقی کامیابی کیا ہے، اور سچی خوشی اور حقیقی کامیابی کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ایک لائن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کیا ہے یا کامیاب کون ہے یا حقیقی خوشی کسے نصیب ہوگی، اسے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ جسے اللہ تعالی جس کو جہنم سے بچا لیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت کے اندر داخل کر دیا فقد فاز یہی صحیح معنوں میں کامیاب و کامران ہے۔ یعنی جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دینا یہ انسان کی ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا کوئی ڈر نہیں ہے، جس کے بعد ناکامی کا کوئی خوف انسان کو ستا نہیں سکتا۔ اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ سراپا دھوکا ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آئیے سب سے پہلے کامیابی کا تصور ہمارے پاس کیا ہے اور کامیابی اللہ رب العالمین نے کسے بتایا ہے اسے ہم جان لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کامیابی کا تصور یہی ہے کہ جو مال و دولت کما لے، جو بینک کو بیلنس کر لے، جو اپنی تجارت کو آگے بڑھا لے، اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی علم اور دوسرے فن کے اندر بہت آگے بڑھ جائے اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ جو دنیا کے اندر کرسی کا مالک ہو جائے، جو دنیا کے اندر جسے کوئی بڑا عہدہ مل جائے یا دنیا کے اندر جو کوئی اونچے مقام کو حاصل کر لے اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم مثالوں کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتا ہوگا، آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ یہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں ہیں یہ کئی خچروں پر لدا کرتی تھیں۔ یہ اتنا دولت مند تھا، یہ اتنا امیر تھا، یہ اتنا عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے والا تھا کہ جب یہ بن ٹھن کر، جب یہ سج سنور کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لوگوں کے درمیان نکلا کرتا تھا تو لوگوں کے زبان پہ خواہش آ جاتی کہ کاش ہمیں بھی اللہ تعالی قارون جیسی زندگی عطا کر دیتا۔ لیکن انجام کیا ہوا آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ قارون کو بلکہ اسے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ غور فرمائیے
اگر بادشاہت کا مل جانا، اگر عہدے کا مل جانا، اگر جاہ و حشمت کا حاصل ہو جانا یہ انسان کے کامیابی کی دلیل ہے، تو فرعون یہ کتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا خطاب دینے کی ناکام کوشش کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کو بھی اس کے لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر ڈبو کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا ایک سامان اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر دیکھیں کتنے بڑے بڑے مفکر، کتنے بڑے بڑے سائنسداں، کتنے بڑے بڑے رئیس، کتنے بڑے اور اونچے عہدے والے اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، آج کوئی ان کا نام لیوا نہ رہا۔ میرے بھائیوں، مال و دولت کے مل جانا یہ ترقی نہیں ہے، شاہ و عصمت کا حاصل ہو جانا یہ ترقی نہیں ہے، وقت کے اندر کرسی کا مل جانا یہ ترقی نہیں ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، جس کے ساتھ چلنے والے زیادہ لوگ ہوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کے کامیابی کی دلیل ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بیان فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، ایک ایسا انسان جو اس طریقے سے زندگی گزار کر گیا ہے، ایک ایسا انسان جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے خالق و مالک کو راضی اور خوش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، بدلے میں اللہ اسے کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ انسان کے کامیابی کی میرے بھائیوں دلیل ہے، اور یہ کیسی کامیابی ہے اسے یہاں ہم نہیں سمجھ رہے۔ آج دنیا کے اندر انسان مال و دولت بہت کما لیتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے کہ بیٹھ کر کھائے، ڈاکٹر پرہیز لکھ دیتا ہے اور وہ نہیں کھا سکتا۔ میرے بھائیوں، انسان پوری زندگی کما کر، محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، رات کی نیندوں کو تک کر، دن کے سکون کو قربان کر کے وہ ایک محل کی تعمیر کرتا ہے، لیکن ایسا واقعہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، اس محل کے جانے سے پہلے، اس محل کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کا وقت موعود آ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر داخل بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ سراپا دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے۔ جو کامیابی اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، جو کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہے، اسے ہمیں پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھے، اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے، وہ ملت ہے جس کے اندر اللہ نے سب کے لیے اختیار دے رکھا ہے، آزادی دے رکھی ہے۔ اگر امیر چاہے وہ بڑھ کر کامیابی کو اپنا سکتا ہے، اگر غریب چاہے وہ کامیابی کو اپنا سکتا ہے، اگر عالم چاہے وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اگر جاہل چاہے وہ بھی معلومات لے کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا یہ جو خاندان اور قبیلے ہیں، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ جو اللہ نے تقسیم کا معاملہ کیا ہے، یہ تعارفو، یہ آپس میں تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کے پہچان کے لیے ہے، ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہے، لیکن اللہ کا اصول کہ اللہ کا محبوب کون ہوگا، اللہ کا قریبی کون ہوگا، اللہ کے یہاں کامیاب کون گردانا جائے گا، دو جملے کے اندر اللہ نے اسے واضح کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو دین پر چلنے والا ہوگا، جو اللہ کو ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، یہی اللہ کو محبوب ہے، یہی اللہ کا مکرم ہے، یہی اللہ کے قریبی ہے، اور یہی انسان کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ابھی آپ نے فرعون کا نام سنا، یہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن ناکام ہوا، نامراد ہوا، دنیا کے اندر بھی ذلت اس کا مقدر بنی، اور آخرت کے اندر یہ تیز و تند آگ کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک قرآن پڑھنے والا جب قرآن کی ورق گردانی کرتا ہے، جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بیوی کی مثال دی ہے مومنوں کے لیے۔
وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کی بیوی کے اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال دے دیا کہ دیکھو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مذاہب کو کتنا فرعون نے ظلم کیا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا، کتنی تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا ہوگا کہ جب اوروں کو ستاتا تھا تو اس کی جو قریبی تھی اگر وہ ایمان لے آئی، اگر وہ فرعون کی بادشاہت کا اس نے انکار کر دیا، اس نے کتنا دکھ دیا ہوگا، کتنی تکلیف دی ہوگی، کتنی پریشانیوں کا شکار بنایا ہوگا، لیکن ایمان اگر مضبوطی کے ساتھ دل کے اندر بیٹھ جائے تو دنیا کی تکلیف اسے انسان کے دل سے نہیں نکال سکتی۔ یہ جو فرعون کی بیوی ہے انہوں نے ایمان پر قائم رہی اور اللہ سے یہ دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ میرے پروردگار مجھے پھر دنیا کے اندر فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما، اور آخرت میں تو اپنے بغل میں میرے لیے ایک گھر کی تعمیر کر دے۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائی۔ یہاں ہم غور کریں، ایک طرف فرعون ہے جس کے پاس لاؤ لشکر ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس طاقتور فوج ہے، لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا، اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب کچھ رہتے ہوئے ناکام ہوا۔ ایک طرف ان کی بیوی حضرت آسیہ ہے جو ظلم کا شکار ہیں، لیکن ایمان کی دولت ان کے دل کے اندر تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے بچایا، بلکہ جنت دینے کا اور جنت کے اندر گھر بنانے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا۔ میرے بھائیوں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، آپ کو پتا ہوگا یہ ابو لہب اپنے خاندان کا سردار تھا، اس کے پاس مال و دولت تھی، یہ طویل قد و قامت کا مالک تھا، یہ بڑا طاقتور تھا، لیکن اس کے برخلاف آپ جائیے حضرت بلال بن امیہ کو لے لیجئے، جو ایک غریب ہے، کمزور ہے، جو غلام ہے، کالے کلوٹے ہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کے لیے قربانی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو مقام عطا فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو یا سیدی، اے میرے سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے جو عمل کیا، جو قربانی کی، باوجود اس کے کہ غریب تھے، باوجود اس کے کہ غلام تھے، باوجود اس کے کہ سیاہ فام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال اپنا سب سے زیادہ امید والا وہ عمل بتاؤ جو تم نے کیا ہے، اس لیے کہ جنت کے اندر میں نے اپنے آگے آگے جنت کے اندر تمہارے قدموں یا تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ غور کیجئے، حضرت بلال کمزور تھے، حضرت بلال غریب تھے، لیکن اللہ نے ان کے عمل سے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے، دین اسلام کے لیے قربانی کرنے والے جذبے سے اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا کہ قرآن شاہد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کے نبی کے صحابہ وہ ہے جن سے اللہ راضی ہوا، اور اللہ وہ جزا دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اس لیے جو دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے، جو فریب کا سامان ہے، جس کی رنگینیاں یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، جس کی عیش و آرام کی چیزیں یہ بہت جلد مٹ جانے والی ہے، اس کی کامیابی سے زیادہ ہمیں آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کی کامیابی کی کوشش سے کہیں زیادہ کوشش ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے کرنا چاہیے کہ وہاں کی زندگی عبدالآباد کی زندگی ہوگی۔ وہاں اگر انسان کو نعمت مل گئی، نہ اس نعمت کے کم ہونے کا ڈر، نہ اس نعمت کے ختم ہونے کا ڈر، نہ اس نعمت کے لیے کسی موسم کا وہ محتاج ہوگا، نہ وہاں سے کوئی روکنے والا ہوگا، نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو تو اپنے ان عمل کے بدلے جو تم نے دنیا کی زندگی کے اندر انجام دیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو اللہ رب العالمین
जन्नतियों को या कामयाब होने वाले जो है हकीकी खुशी जिन्हें मिलेगी, इनकी खुशी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। इनकी खुशी के बारे में हम सही तरीके से जान नहीं सकते। कैसी खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें देगा। सूरह हाक़ा की आयतें अभी आपके सामने पढ़ी गई। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसका नाम अमाल अल्लाह ताला उसके हाथ में दाएं हाथ में देगा, उसकी खुशी का आलम क्या होगा। वो लहलहा रहा होगा, वो उछल रहा होगा, वो कूद रहा होगा, मारे खुशी के उसका चेहरा चमचमा रहा होगा और वो अपनी खुशी को लोगों के साथ बांटेगा। जो नामे अमाल उसे अल्लाह ताला ने उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो अपने साथियों के पास पहुंचेगा और कहेगा हाँ मुकरो किताबिया, ये वो रिजल्ट है, ये वो जो नतीजा है, ये बदला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है। और उसके बाद कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे उम्मीद थी, मुझे कामिल यकीन था कि मैं दुनिया के अंदर जो अमल लिल्लाह और खुलूस लिल्लाहियत के साथ कर रहा हूं, इसका बेहतरीन बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे देगा। ये मेरे यकीन को आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्फ़ कबूलियत से नवाजा है। ये नामे अमाल का सीधे हाथ में दिया जाना ये इंसान के कामयाबी की दलील होगी। फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिल आलिया, वो आराम पसंद दिल पसंद जिंदगी में होगा, बुलंद व बाला जन्नत में होगा। कुतूफुहा दानिया, जिसके मेवे उसके लिए झुके हुए होंगे। ये तमाम नेमतें फिर अल्लाह का फरिश्ता ऐलान कर देगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि खाओ और पियो और अपने उस अमल के बदले जो तुमने दुनिया के अंदर अंजाम दिया था। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमें अपने जहनों के दिमाग में रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक आदमी जो दुनिया के अंदर बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजार कर गया होगा, लेकिन नेक था, तकवा शआर था, अल्लाह का फरमाबरदार था, ईमान वाला था, अमल सालेह का एहतमाम करने वाला था। एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए अल्लाह के हुक्म से इसे जन्नत के अंदर डाला जाएगा और फिर निकाल लिया जाएगा। निकाले जाने के बाद अल्लाह ताला इस बंदे से पूछेगा कि बंदे खुदा ये बता, तू एक लंबी जिंदगी गुजार कर आया है, तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। गौर कीजिए, जिसकी जिंदगी गुर्बत में, अफलास में, परेशानियों में, दुख और तकलीफ में गुजरी है, जन्नत के एक लम्हे का सुख चखने के बाद वो अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है, मेरी जिंदगी के अंदर कभी दुख और तकलीफ का सामना नहीं हुआ है। गौर कीजिए, जन्नत का एक लम्हा अगर इंसान को दुनिया के सारे गमों को भुलाने का जरिया हो सकता है, तो जिसे अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता कर दे, जिससे अल्लाह ताला अपनी रजामंदी का ऐलान कर दे, जिसे अल्लाह ताला अपने चेहरे का दीदार करा दे, जिसके लिए अल्लाह ताला मौत को ज़बा कर दे, जिसके लिए अल्लाह ताला ऐलान कर दे कि खाओ और पियो, मजे से रहो, न तुम्हें बीमारी आएगा, न तुम्हें बुढ़ापा लाहिक होगा, न तुम्हें मौत आएगी। गौर कीजिए, उसकी खुशी का क्या हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के जरिए हमें जो ये पैगाम दिया है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ने यहाँ जमाने की कसम खाकर कहा कि इस जमाने के बसने वाले तमाम इंसान खसारे और घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और ईमान के साथ साथ ईमान के तकाज़े पर अमल करते हैं, यानी अमल बिल सालेह को अंजाम देते हैं, नेकियों के काम करते रहते हैं, हक को अपनाए हैं, हक पर चलते हैं, लोगों को हक की तरफ दावत देते हैं और हक के रास्ते पर चलते हुए आने वाली तकलीफों पर सब्र का जज्बा भी अपने दिल के अंदर कायम रहते हैं। सब्र और सबात के साथ, बर्दाश्त के साथ वो दीन पर अपने आप को कायम रखते हैं।
یہ چار خوبیاں جن کے اندر ہے، اگر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا اہتمام ہے، حق پر اگر وہ قائم ہے، حق کی راہ میں آنے والے پریشانیوں پر اگر وہ صبر کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کامیاب و کامران ہے۔ اور قرآن میں کئی جگہ پر مختلف آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرنے والے ہیں، اسی طریقے سے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکانے والے ہیں، جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اور نیکی کے کام کو انجام دینے والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنی پوری زندگی دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تخاف ولا تحزنوا، ان کو نہ دنیا چھوڑ کر جانے کا غم ہوگا اور نہ آخرت کے عذابوں کے بارے میں سوچ کر غم زدہ اور ڈرنے کی ضرورت ہوگی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ بشارت اور خوشخبری دے دی جائے گی کہ جس جنت کے اللہ نے تم سے وعدہ تمہاری زندگی کے اندر کیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے کہ وہ وعدہ اللہ پورا کرے گا، تمہیں جنت کے اندر اللہ رب العالمین داخل کرے گا، اور یہ بھی کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ کا یہ پیغام بھی اللہ کے اس بندے کے پاس پہنچائیں گے کہ دنیا کے اندر قدم قدم پر تمہاری مدد کرنے والے ہم ہی تھے، وفی الآخرہ اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا میزبان ہوگا اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوں گے، اس لیے ہمیں اس کامیابی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، جو سچی خوشی ہے، جو دین پر عمل کرنے کی پاداش اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ضرورت ہے کہ اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ ہے لاش وہی، صرف کفن بدلا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات صحابہ کرام کے درمیان موجود تھی، وہی قرآن کا ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک پیغام اور صحیح حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان ہمارے سامنے موجود ہے۔ ضرورت ہے صحابہ کرام کے جذبے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر اسے اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ حقیقی کامیابی کیا ہے، سچی خوشی کا کیا ہے، ہمیں اسے جاننے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی عطا فرما۔ دنیا کے اندر گمراہی سے، کفر اور شرک سے ہماری حفاظت فرما، اور آخرت میں ہر طرح کی ذلت سے، رسوائی سے، ہر طرح کے عذاب اور تکلیف سے مولا کریم ہماری حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر بھی ہمیں ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بھی ایمان و اسلام پر فرما۔ دنیا کے اندر ہمیں عمل صالح کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمارے لیے ذخیر آخرت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ اور سہارا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔